اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ایک بدبخت نے، ایک بدنصیب نے، ایک تبرعی نے، ایک تکفیری نے دل میں نہیں زبان سے سر عام بعض علماء کی موجودگی میں اصحاب رسول پر تبرع کیا ہے، کھل کر کیا ہے، سر عام کیا ہے، جلسے میں کیا ہے۔ وہ تو تھا ہی تکفیری، وہ تو تھا ہی بے ایمان، وہ تو تھا ہی لعنتی، اس کا تو عقیدہ یہی تھا۔ مجھے تعجب ہے ان علماء پر، مجھے تعجب ہے ان پگڑی والوں پر، مجھے تو تعجب ہے ان دستار والوں پر، مجھے تو تعجب ہے ان داڑھی والوں پر، مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو علماء کہتے، مفتی کہتے، دیوبندی کہتے، بریلوی کہتے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بے ایمان تبرع کرتا چلا گیا، احد والوں پر تبرع کیا، سارے صحابہ پر تبرع کیا، اور ان مولویوں کو، ان دین فروش مسلک فروش مولویوں کو اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کھڑے ہو کر جواب دیتے، جواب نہیں دے سکتے تھے، مجلس چھوڑ کر چلے جاتے۔ انہوں نے دین بیچا، مسلک بیچا، دستار بیچی، پگڑی بیچی ہے، اور ہمارے مسلک کی غیرت بیچی ہے۔ حیران ہوتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے، ورثۃ العلماء کہلوانے والوں، تمہارے سامنے ابو بکر کی توہین ہو، عمر کی توہین ہو، عثمان کی توہین ہو، بدریوں کی توہین ہو، بعد والے صحابہ کی توہین ہو، تمہیں غیرت نہیں آئی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول کے دیوانوں اور پروانوں، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر اہل سنت والجماعت کہ یہاں ٹاؤن کے ذمہ داران، ضلعی ذمہ داران اور حلقوں کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رات نبوت کی انتہا اور تکمیل ہو گئی، صرف نبوت کی تکمیل نہیں، میرے نبی پر علم کی بھی تکمیل ہے، میرے نبی پر معصومیت کی بھی تکمیل ہے، میرے نبی پر حسن و جمال کی بھی تکمیل ہے، میرے نبی پر صداقت کی تکمیل ہے، عدالت کی تکمیل ہے، شرافت کی تکمیل ہے، عظمت کی تکمیل ہے، بلندی کی تکمیل ہے، شجاعت کی تکمیل ہے، حیا کی تکمیل ہے، ہجرت کی تکمیل ہے، معراج کی تکمیل ہے، میرے نبی پہ آ کر کمال کی تکمیل ہے، جمال کی تکمیل ہے، میرے نبی پہ آ کر ہر اچھائی کی تکمیل ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے میرے نبی پہ آ کر محبت کی بھی تکمیل ہے، نفرت کی بھی تکمیل ہے، حسن و جمال کی بھی تکمیل ہے۔ کسی نے کہا حسن و جمال کی تکمیل کیسے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا، میرے نبی، آپ کے نبی، سرور کائنات، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں قدم رکھا۔ مسجد میں نبی کا روزانہ آنا ہوتا تھا۔ نبی کے دور میں عبادت کے لیے مسجد ہوتی تھی، باڑا تو تھا نہیں۔ آقا نے مسجد میں قدم رکھا۔ آج کوئی نئی بات تو نہیں، آقا فجر میں بھی آتے، آقا ظہر میں بھی آتے، آقا عصر میں بھی آتے، آقا مغرب میں بھی آتے، آقا عشاء میں بھی آتے، آقا تہجد کے لیے بھی آتے، آقا مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ لیکن آج مسجد میں آقا نے جو قدم رکھا، انداز بڑا جدا تھا۔ میرے نبی کا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر تھا،
ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر تھا، ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف فاروق اعظم ہے۔ آقا نے یوں مسجد میں قدم رکھا، میں نبی کے حسن کی بات کر رہا ہوں، جمال کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی نے یوں مسجد میں قدم رکھا، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف فاروق اعظم۔ جب مسجد میں قدم رکھا آقا نے دیکھا حضرت علی المرتضی پہلے سے مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آقا نے مسجد میں قدم رکھا، ابو بکر نے مسجد میں قدم رکھا، عمر نے مسجد میں قدم رکھا، علی پہلے سے مسجد میں ہے۔ جب علی نے یہ منظر دیکھا، ایک طرف صدیق ایک طرف فاروق اعظم، حضرت علی کو یہ منظر اچھا لگا۔ جب اچھا لگا علی مسکرا اٹھے، میرے نبی رک گئے، فرمایا علی میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ، مسکرائے کیوں ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا آقا اللہ نے آپ کو خوبصورت تو ویسے بھی بنایا ہے، حسین تو آپ ویسے بھی ہیں، جمیل تو آپ ویسے بھی ہیں، لیکن آج آپ نے جس انداز میں مسجد میں قدم رکھا یوں آپ کا آنا مجھے اچھا لگا ہے۔ ایک طرف صدیق ایک طرف فاروق اعظم، درمیان میں آپ یوں آپ مسجد میں آئے، یہ منظر مجھے اچھا لگا۔ آقا نے فرمایا یہ منظر تجھے اچھا لگا، ابو بکر و عمر کے ساتھ آنا تجھے اچھا لگا تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے تو میں نے ان کو بدر میں ساتھ رکھا، احد میں ساتھ رکھا، خندق میں ساتھ رکھا، خیبر میں ساتھ رکھا۔ جبریل آ گئے، عرض کیا آقا آپ کا ابو بکر و عمر کے ساتھ مسجد میں آنا مجھے بھی اچھا لگا۔ پھر جبریل رب کا پیغام لے کر آئے، رب کائنات نے پیغام بھجوایا جا کر میرے حبیب کو بتا دو آپ کا ابو بکر و عمر کے ساتھ مسجد میں آنا۔ اگر علی کو اچھا لگا، علی والوں کو اچھا لگا، صحابہ کو اچھا لگا، اہل بیت کو اچھا لگا، خود نبی کو اچھا لگا، میں رب اعلان کرتا ہوں یہ یاری مجھے بھی اچھی لگتی ہے، اس لیے تو میں نے ہر جگہ ساتھ رکھا ہے اور میں نے فیصلہ کر دیا ہے ہاکذا نبسو یوم القیامہ، محبوب جب قیامت کے دن اٹھاؤں گا، روزے سے اٹھاؤں گا، تب بھی ایک طرف صدیق ہوں گے ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے، ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ آقا نے مسجد میں قدم رکھا، کسی نے کہا مولانا آگے تو چلیں کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، آقا نے مسجد میں قدم رکھا، علی پہلے سے مسجد میں، ابو بکر نے مسجد میں قدم رکھا، علی پہلے سے مسجد میں، عمر نے مسجد میں قدم رکھا، علی پہلے سے مسجد میں، تو پتا چلا علی بھی مسجد والا، نبی بھی مسجد والا، سنی بھی مسجد والا، مسجد والے ہی نبی والے، مسجد والے ہی علی والے، جن کے پاس مسجد نہیں ہے وہ علی والے بھی نہیں ہیں، نبی والے بھی نہیں ہیں۔ لڑتا کیوں ہے؟ لڑتا کیوں ہے؟ ماتم کیوں کرتا ہے؟ غضب میں کیوں آتا ہے؟ دل ملاتا کیوں ہے؟ میں نے نبی کو مسجد میں دکھایا، علی کو مسجد میں دکھایا، حسن کو مسجد میں دکھایا، حسین کو مسجد میں دکھایا۔ اگر تو کہتا ہے کہ مسجد والے علی والے نہیں، علی والے مسجد والے نہیں، تو میں نے علی کو مسجد میں دکھایا، تو بھی علی کو اپنے معبد میں دکھا نہیں سکتا، کیونکہ اس دور میں مسجدیں ہوتی تھی، تیری معبد نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں علی بھی مسجد والا، سنی بھی مسجد والا، مسجد والے ہی علی والے، مسجد والے ہی نبی والے ہیں۔ عرض کر رہا تھا، میں بات حسن مصطفیٰ کی کر رہا تھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو خوبصورت تو بنایا ہے، خوبصورت تو آپ کتنے، ابھی آپ نے دنیا میں قدم رکھا، مکے والوں کو پتہ چلا تو دیکھنے کے لیے آ گئے، مکے والوں کو پتہ چلا، ابو طالب بھی آیا، عبد المطلب بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، قریب والے بھی آئے، دور والے بھی آئے، عبداللہ کے ہاں بچہ آیا ہے، جا کے دیکھے تو صحیح۔ اتنے میں ابو طالب نے کہا یہ بچہ مجھے دکھاؤ، جب بچہ دکھایا گیا
عبد المطلب نے کہا بچے بڑے دیکھے لیکن محمد جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ابو لہب نے کہا بچے بڑے حسین دیکھے محمد جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں عبد المطلب نے کہا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ جب دکھایا عبد المطلب نے کہا ابو طالب تو نے بھی سچ کہا ہے، ابو لہب تو نے بھی سچ کہا ہے، محمد جیسا حسین بچہ تو نے بھی نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں دیکھا، لیکن مجھے عبد المطلب کہتے ہیں میں نے مکے کے بچے دیکھے، مدینے کے بچے دیکھے، عراق کے بچے دیکھے، شام کے بچے دیکھے، بچے میں نے بڑے دیکھے لیکن محمد جیسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، جبریل نے کہا عبد المطلب تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی بڑے بچے دیکھے، عرب کے بچے دیکھے، عجم کے بچے دیکھے، لیکن مجھے جبریل کہتے میں نے آدم کا حسن دیکھا، نوح کا حسن دیکھا، ابراہیم کا حسن دیکھا، شعیب کا حسن دیکھا، یحییٰ کا حسن دیکھا، کلیم کا حسن دیکھا، میں نے حسن یوسف کو دیکھا جس کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی۔ حسین میں نے بھی دیکھے، جمیل میں نے بھی دیکھے، پیغمبر میں نے بھی دیکھے، رسول میں نے بھی دیکھے، لیکن محمد جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ رب کائنات نے جبریل کو بلا کر کہا ہوگا جبریل تو نے سچ کہا، تو نے آدم صفی اللہ کا حسن دیکھا، نوح نجی اللہ کا حسن دیکھا، ابراہیم خلیل کا دیکھا، موسیٰ کلیم کا دیکھا، تو کہتے محمد جیسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے رب کہتے انبیاء کو میں نے پیدا کیا، اولیاء کو میں نے پیدا کیا، حسینوں کو میں نے پیدا کیا، حسن میں نے بنایا۔ میں رب اعلان کرتا ہوں محمد جیسا حسین بچہ میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اور کیوں نہ کہوں کہ میرے نبی پر حسن کی بھی انتہا ہے، جمال کی بھی انتہا ہے۔ جہاں محبت کرنی ہے تو محبت کی بھی انتہا ہے، جہاں نفرت ہے تو نفرت کی بھی انتہا ہے۔ کہنے لگا کیا نفرت بھی ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ محبت نہیں ہے، کہیں محبت ہے تو محبت کی تکمیل بھی میرے نبی ہے، جہاں نفرت ہے نفرت کی تکمیل بھی میرے نبی ہے۔ اس لیے محبت بھی نبی کے طریقے پر ہو، محبت بھی نبی کے طریقے پر ہو، نفرت بھی نبی کے طریقے پر ہو۔ کہنے لگا محبت کیسی ہے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا، یہ 60 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گلاس دودھ کا لایا گیا، آقا کو پیش کیا گیا، آقا نے فرمایا لے جاؤ وہاں سے پلانا شروع کر دو۔ وہ صحابی پوچھتا ہے آقا میں کس کو پلاؤں، پہلے کس کو پلاؤں، ابتدا کہاں سے کروں، آغاز کہاں سے کروں؟ آقا نے فرمایا ابو بکر سے شروع کر، کیونکہ ابو بکر تو کلمہ پڑھنے میں بھی اول ہے، نماز پڑھنے میں بھی اول ہے، روزہ رکھنے میں بھی اول ہے، حج کرنے میں بھی اول ہے، اسلام پر مال لٹانے میں بھی اول ہے، اسلام کے لیے مار کھانے میں بھی اول ہے، صحابی بننے میں بھی اول ہے، ہر اچھائی میں اول آ گیا ہے تو صرف خلافت کو روتا ہے۔ میرا صدیق اکبر تو وہ ہے کلمہ پڑھنے میں بھی بلا فصل ہے، نماز پڑھنے میں بھی بلا فصل ہے، روزہ رکھنے میں بھی بلا فصل ہے، اسلام پر مال لٹانے میں بھی بلا فصل ہے، اسلام کے لیے مار کھانے میں بھی بلا فصل ہے، غار میں بھی بلا فصل ہے، منبر پہ بھی بلا فصل ہے، محراب میں بھی بلا فصل ہے۔ آج روزے میں جا کر دیکھو روزے میں بھی بلا فصل ہے۔ میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر آج بھی روزے میں بلا فصل ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آقا نے فرمایا ابو بکر سے شروع کر۔ وہ صحابی کہتا ہے ایک گلاس دودھ تھا، میں نے سوچا یہ 60 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کو پورا ہوگا؟ میں نے ابو بکر کو پلایا، تو پلانے کے بعد میں نے دیکھا گلاس میں دودھ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ کہتا ہے پھر میں نے عمر کو پلایا، عثمان کو پلایا، علی کو پلایا۔ یہاں بھی ترتیب دیکھیے، پہلے ابو بکر نے پیا، پھر عمر نے پیا، پھر عثمان نے، زور سے۔ عثمان نے۔ آج کل ایک نیا فتنہ آیا ہوا ہے، سوال کیا جاتا ہے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب یہ بتاؤ ابو بکر افضل ہے
یا علی افضل ہے؟ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ مولوی کہتا ہے دامادوں میں علی افضل ہے، خلافت میں ابو بکر افضل ہے۔ سوال تو یہ تھا کہ ابو بکر صدیق افضل ہے یا علی المرتضی افضل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دامادوں میں علی افضل ہے اور خلافت میں ابو بکر افضل ہے۔ یہ نبی کے دور سے لے کر آج تک یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو وہ ہے جس کو وہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، رحمت کائنات تشریف لائے، ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میرے یارو آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ آقا وہ خواب کیا تھا؟ فرمایا وہ خواب یہ ہے آسمان سے ایک ترازو اترا ہے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ تو آقا نے فرمایا ترازو اتارا گیا، اس کے دو پلے تھے، فرمایا ایک پلے پہ مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلے میں کہا کہ ساری امت کو بٹھایا گیا، پھر وزن کیا گیا، میرا والا پلہ بھاری ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا پھر صدیق اکبر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا، دوسرے پلے میں صرف دامادوں کو نہیں ساری امت کو رکھا گیا۔ صدیق اکبر والا پلہ وہ پھر بھاری ہو گیا اور امت سے بھاری ہو گیا۔ کہا تیسری مرتبہ پھر وہ ترازو لگایا گیا، ترازو کے ایک پلے میں عثمان غنی کو بٹھایا گیا، دوسرے پلے میں ساری امت کو بٹھایا گیا، پھر وزن کیا گیا، عثمان غنی کا وزن پوری امت سے زیادہ تھا۔ آقا نے فرمایا اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر ترازو دوبارہ آسمانوں میں اٹھایا گیا۔ اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ آقا نے وزن کر کے بتایا مفتی صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب اب وزن کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان غنی کو وزن تو نبی نے کیا ہے، آسمان سے ترازو آیا ہے اور وزن کر کے بتا دیا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا پھر ترازو آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے۔ جب وزن عثمان غنی کا امت کے ساتھ نبی نے کیا ہے، آسمانی ترازو نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم لوگ کہا کرتے تھے امت میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ آگے ہم پھر آگے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عقیدہ اس وقت سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ جو بات تو نے نکالی کہ دامادوں میں تو علی افضل ہے، خلیف و خلافت میں تو ابو بکر افضل ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا آقا نے کہا کہ دودھ پلاؤ، ابو بکر نے پیا، عمر نے پیا، عثمان نے پیا، علی نے پیا، پیتے چلے گئے۔ 60 صحابہ نے دودھ پیا۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے عرض کیا آقا سارے صحابہ نے دودھ پی لیے، دودھ ویسے ہی ہے۔ آقا نے فرمایا اب تو پی لے۔ کہتا ہے 3 مرتبہ میں نے پیا۔ آقا نے فرمایا اب مجھے دو۔ کہتا ہے وہی گلاس جس پر 60 صحابہ کے منہ لگے تھے وہ گلاس میں نے آقا کے سامنے کیا۔ آقا نے اسی جگہ ہونڈ لگا کر دودھ پیا جہاں صدیق اکبر نے لگایا۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ محبت کی انتہا ہے۔ جی ہاں میرے نبی پر محبت کی بھی تکمیل ہے، نفرت کی بھی تکمیل ہے۔ جہاں نفرت ہے تو نفرت کی انتہا ہے، جہاں محبت ہے محبت کی انتہا ہے۔ نفرت کی تکمیل تو دیکھو، انتہا تو دیکھو۔ جنازہ حاضر ہے، آقا سے عرض کیا گیا آقا تشریف لائے، جنازہ پڑھائے۔ آقا تشریف لائے، جنازے کے پاس آئے، آ کر فرمایا چہرہ مجھے دکھاؤ۔ چہرہ دیکھا، آقا غضبناک ہو گئے۔ میرے نبی غصے میں آئے،
فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا تھا. یہ کون سا نبی ہے؟ رحمت للعالمین ہے. آسمانوں کے لیے رحمت، زمینوں کے لیے رحمت، چاند کے لیے رحمت، ستاروں کے لیے رحمت، سیاروں کے لیے رحمت، نجوم کے لیے رحمت، کواکب کے لیے رحمت، بحر و بر کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، انسانیت کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، نوجوانوں کے لیے رحمت، بزرگوں کے لیے رحمت، علماء کے لیے رحمت، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، جی ہاں کافروں کے لیے رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت ہے. غضبناک ہو گئے. فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا تھا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آقا نے فرمایا ہاں میں رحمت للعالمین ہوں لیکن اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا تھا. پوچھا گیا آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا تھا اس کے سینے میں عثمان غنی کا بوجھ. اس کے سینے میں عثمان غنی کا بوجھ. آقا فرماتے ہیں اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا تھا، اس کے سینے میں عثمان غنی کا بوجھ تھا. زبان پہ لایا نہیں تھا، زبان سے تبرہ نہیں کیا تھا صحابہ پر، زبان سے کچھ کہا نہیں تھا. اس کے سینے میں بوجھ تھا، سینے میں چھپا کر رکھا تھا. آقا نے فرمایا جس کے سینے میں بوجھ ہوگا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. حال ہی میں اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ایک بدبخت نے، ایک بدنصیب نے، ایک تبرائی نے، ایک تکفیری نے دل میں نہیں زبان سے سر عام بعض علماء کی موجودگی میں اصحاب رسول پر تبرہ کیا ہے، کھل کر کیا ہے، سر عام کیا ہے، جلسے میں کیا ہے. وہ تو تھا ہی تکفیری، وہ تو تھا ہی بے ایمان، وہ تو تھا ہی لعنتی. اس کا تو عقیدہ یہی تھا. مجھے تعجب ہے ان علماء پر، مجھے تعجب ہے ان پگڑی والوں پر، مجھے تو تعجب ہے ان دستار والوں پر، مجھے تو تعجب ہے ان داڑھی والوں پر، مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو علماء کہتے، مفتی کہتے، دیوبندی کہتے، بریلوی کہتے. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بے ایمان تبرہ کرتا چلا گیا. احد والوں پر تبرہ کیا، سارے صحابہ پر تبرہ کیا. اور ان مولویوں کو، ان دین فروش مسلک فروش مولویوں کو اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کھڑے ہو کر جواب دیتے. جواب نہیں دے سکتے تھے، مجلس چھوڑ کر چلے جاتے. انہوں نے دین بیچا، مسلک بیچا، دستار بیچی، پگڑی بیچی ہے اور ہمارے مسلک کی غیرت بیچی ہے. حیران ہوتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے. ورثۃ العلماء کہلوانے والوں، تمہارے سامنے ابو بکر کی توہین ہو، عمر کی توہین ہو، عثمان کی توہین ہو، بدریوں کی توہین ہو، بعد والے صحابہ کی توہین ہو، تمہیں غیرت نہیں آئی. تم نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا یہاں سے جانے کے بعد ابو بکر کو کیا چہرہ دکھائیں گے، عمر کو کیا چہرہ دکھائیں گے، عثمان کو کیا چہرہ دکھائیں گے، علی کو کیا چہرہ دکھائیں گے، نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے. اگر نبی پوچھے تم تو علماء تھے، دستار والے تھے، تمہاری موجودگی میں اس صحابہ پر تبرہ کیا گیا، اس ابو بکر پر جس نے نبی پر سب کچھ لوٹایا، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے بدلہ چکا دیا ہے. ایک ابو بکر یہ ہے، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، یہ بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. ان صحابہ پر تبرہ ہو. مولوی خاموش رہے. یہ مولوی نہیں ہے، یہ لعنتی ہے. یہ پیر نہیں ہے، یہ لعنتی ہے. یہ مفتی نہیں ہے، یہ لعنتی ہے. اذا ظہرت البدع او الفتن وسبت اصحابی فلیظہر الحالم علما ومن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ پر تبرہ ہو، سب شتم ہو، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی معلم،
کوئی مصنف اس وقت نہ بولے فعلیہ لعنت اللہ، پھر یہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آقا نے دشمن عثمان غنی کا جس کے سینے میں تھا، زبان پہ لایا نہیں تھا، جنازہ نہ پڑھا کر بتا دیا کہ میرے نبی پر جہاں نبوت کی تکمیل ہے وہاں میرے نبی پر محبت کی بھی تکمیل ہے، نفرت کی بھی تکمیل